بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب اسلام ایک چیلنج مذہب کو کے پہلے باب مذہب کیا ہے کے تیسرے موضوع یعنی خدا کا تصور پر آج ہم بات کریں گے۔ دیکھیں، مذہب کی جان کیا ہے؟ خدا پر یقین۔ لیکن یہ خیال، یہ اتنا بنیادی تصور آخر آیا کہاں سے؟ کیا یہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر پیدا ہوا یا یہ ہمیشہ سے اس کی فطرت کا حصہ رہا ہے؟ چلیں اس سوال کی تہہ میں اترتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے، بلکہ اس ایک سوال نے مذہب کے مطالعے میں اتنے مختلف بلکہ ایک دوسرے سے بالکل الٹ جوابات پیدا کیے ہیں جو مذہب کے پورے معنی پر ہی اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور بڑا نظریہ جو سامنے آتا ہے وہ ہے خدا کا ارتقائی تصور۔ گرانٹ ایلن اور آئی جی فریزر جیسے مفکرین اس نظریے کے حامی تھے، اور ان کا ماننا تھا کہ خدا کا خیال دراصل انسانی نفسیات کے ارتقاء کا ہی ایک نتیجہ ہے۔ اب یہ نظریہ کہتا کیا ہے؟ یہ ایک طرح سے ایک نفسیاتی سفر کی کہانی سناتا ہے۔ سوچیں ذرا، قدیم انسان جو ہر طرف سے طاقتور قدرتی قوتوں میں گھرا ہوا ہے، طوفان ہیں، زلزلے ہیں، بجلی کڑک رہی ہے، اور وہ بیچارہ ہر وقت ایک غیر یقینی اور خوف کی کیفیت میں جی رہا ہے۔ تو اس خوف کا نتیجہ کیا نکلا؟ انسان نے ان قوتوں کو شخصیات کا روپ دینا شروع کر دیا، اور پھر جیسے جیسے انسانی ذہن نے ترقی کی تو اس نے سوچا کہ اتنے سارے دیوتاؤں کو ماننے سے بہتر ہے کہ ان سب کو ملا کر ایک سب سے بڑی ہستی کا تصور کر لیا جائے۔ تو اس نظریے کا لب لباب کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ خدا کوئی باہر کی حقیقت نہیں، بلکہ ہمارے اپنے ہی احساسات کا ایک عکس ہے۔ ایک ایسا خدا جسے انسان نے خود اپنے ڈر اور اپنی امیدوں سے بنایا ہے۔ اور کافی عرصے تک یہی ارتقائی نظریہ سب سے زیادہ مانا جاتا رہا، لیکن پھر علم بشریات کی گہرائیوں سے کچھ ایسی نئی چیزیں سامنے آئیں جنہوں نے اس پوری سوچ کو ہلا کے رکھ دیا۔ اور وہ سوال یہ تھا کہ کیا ہو اگر کہانی بالکل الٹ ہو؟ کیا ہو اگر ایک خدا کا تصور ارتقاء کا نتیجہ نہیں بلکہ انسان کی سوچ کا نقطہ آغاز ہی یہی تھا؟ اور بس یہیں سے ہمارا دوسرا نظریہ شروع ہوتا ہے، ایک ایسا نظریہ جو کہتا ہے کہ ایک واحد سب سے برتر خدا کا شعور شاید اتنا ہی پرانا ہے جتنی خود انسانیت۔ اب اس نظریے کا ثبوت بہت دلچسپ ہے۔ فادر شمٹ نامی ایک محقق، جن کے کام کو مشہور مورخ آرنلڈ ٹائنبی نے بھی سراہا، انہوں نے دنیا کے دور دراز بالکل الگ تھلگ علاقوں میں رہنے والے قدیم ترین قبیلوں پر تحقیق کی، اور حیران کن بات یہ تھی کہ یہ قبیلے جن کا آپس میں کبھی کوئی رابطہ نہیں رہا، ان سب کے ہاں ایک واحد خالق ہستی کا تصور موجود تھا۔ تو اس دریافت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہی کہ اگر دنیا کے قدیم ترین اور ایک دوسرے سے بالکل کٹے ہوئے لوگ بھی ایک خدا کو مانتے تھے تو یہ تصور کوئی ایجاد نہیں ہو سکتا، یہ تو شاید انسان کی فطرت میں پہلے سے موجود ہے، گویا ایک بھولی بسری یاد ہے، کوئی نیا خیال نہیں۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی معمولی علمی بحث نہیں ہے۔ ان دو نظریات کا فرق مذہب کے پورے مقصد کو ہی بدل دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مذہب کیا صرف ہماری خواہشات کا نام ہے یا اس کا تعلق کسی حقیقی بیرونی وجود سے ہے؟ دیکھیں، یہ سلائیڈ اس فرق کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ ایک طرف ارتقائی نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ خدا کا آغاز خوف اور جذبات سے ہوا، اور وہ ایک موضوعی یعنی سبجیکٹو خیال ہے۔ دوسری طرف فطری شعور کا نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ اس کا آغاز ایک اصلی شعور سے ہوا، اور خدا ایک موضوعی یعنی آبجیکٹو حقیقت ہے۔ اچھا، جب ہم معروضی حقیقت یا آبجیکٹیو ریالٹی کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک ایسی ہستی جو واقعی موجود ہے، چاہے کوئی اسے مانے یا نہ مانے، ایک ایسی حقیقت جو ہمارے اندر بھی ہے اور ہم سے بلکہ پوری کائنات سے بھی ماورا ہے۔ تو آخر میں ہم اسی بنیادی سوال پر آ کر ٹھہرتے ہیں، کیا خدا ذہن کی اپنی ایجاد ہے یا ایک ایسی حقیقت کی یاد جو ہمیشہ سے موجود تھی؟ اس سوال کا جواب ہی یہ طے کرتا ہے کہ مذہب کی بنیاد کس چیز پر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا موضوع ختم ہوتا ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔